چنانچہ مسند احمد میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، صحیح ابن حبان میں علامہ ابن حبان نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ فرعون کی بیٹی کی ایک ملازمہ تھی جو اس کے بالوں میں کنگھی کا کام کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اب وہ مسلمان تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو وقت کے پیغمبر تھے ان پہ ایمان لا چکی تھی۔ چنانچہ جب اس نے وہ کنگھی اٹھانی چاہی تو بے ساختہ اس کے منہ سے اللہ کا نام نکلا کہ بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں۔ اب فرعون اس زمانے کا جابر بادشاہ تھا اور وہ لوگوں سے یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں، یعنی رب تو میں ہوں ہی، میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں۔ تو جب اس کی بیٹی نے یہ سنا کہ میری ملازمہ کسی اللہ کو پکار رہی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم نے میرے باپ کا نام لیا۔ تو اس ملازمہ نے جو پکی مومنہ تھی اس نے اس ظالم اور جابر بادشاہ کی بیٹی کو جواب دیا کہ نہیں، میں نے اس ہستی کا نام لیا جو میرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، اس کا بھی اللہ ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اپنے باپ کو جا کے یہ خبر دے دوں کہ تم اس کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا دے دو۔ جب ایک دفعہ ایمان ہے دل میں تو پھر ڈرنا کس چیز سے؟ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے جا کے اپنے والد کو یہ خبر سنائی کہ اس طریقے سے آپ کی ملازمہ آپ کے سوا کسی کو رب مانتی ہے۔ اس کو دربار میں بلایا گیا، فرعون نے اس سے سوال کیا کہ کیا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو فرعون نے اس کو سزا دینی چاہیے، اور سزا کے لیے بڑا عبرتناک طریقہ اختیار کیا کہ ایک جلتا ہوا کڑاؤ، ایک آگ کا الاؤ وہ تیار کیا گیا، اور اس کے بچے تھے۔ اب ایک ایک بیٹے کو ماں کے سامنے آگ میں ڈالا جا رہا۔ اب ماں کی مامتا کہاں برداشت کر سکتی ہے کہ اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے آگ کے سپرد کیا جائے، لیکن وہاں ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھتی تھی کہ جب میں ایمان لا چکی ہوں تو اب میرے اوپر حالات آئیں گے، مختلف آزمائشیں آئیں گی۔ چنانچہ ایک ایک کر کے اس کے بیٹے آگ کے سپرد کیے جاتے رہے اور وہ اپنے ایمان پہ قائم دائم رہی۔ اس کا ایک شیرخوار بچہ تھا، جب فرعون کے سپاہیوں نے وہ شیرخوار بچہ اس سے چھیننا چاہا آگ میں ڈالنے کے لیے تو وہ کانپ گئی۔ اب یہ پہلا موقع تھا جب سزا کے ان مراحل میں یہ عورت کچھ کانپ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس شیرخوار بچے کو زبان دی اور اس نے کہا کہ اے میری ماں ثابت قدم رہو، کیونکہ آخرت کی سزا دنیا کی اس سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت قدمی دی اور اس نے فرعون سے ایک ہی مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب میں اور میرے بچے آگ میں جل جائیں اور ہڈیاں ہماری بچ جائیں تو مہربانی کر کے ہماری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کسی کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ تمہارا یہ مطالبہ ہمیں منظور ہے۔ ایک ایک کر کے اس کے بچے اس کے سامنے آگ کے سپرد ہوئے، شیرخوار بچہ بھی آگ کے سپرد ہوا اور وہ خود بھی آگ میں جلی گئی، لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہوئی۔ اور پھر درجات اس کو کیسے ملے؟ یہ مسند احمد ہی کی روایت میں اس کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خوشبو آئی، عجیب و غریب قسم کی خوشبو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ فرعون کی اس مسلمان ملازمہ کی خوشبو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے صلے میں پھر اس خاتون کو بلندی اتنی عطا فرمائی